اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے، قالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بعث کے پہلے گمراہی میں تھے۔ اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ رسول کے ذریعے سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابوں کو لادے ہوئے ہے۔ غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جیسے یہود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا۔ اور اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہودی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب ہو، تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھلا دو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے باوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو انہوں اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز خطبہ کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے منع ہیں چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا فانی۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو چیز از قسم قرب و ثواب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدر جہاں بہتر ہے، اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔